سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صادق نہیں، صرف صدیق ہی نہیں بلکہ آگے صدیق اکبر ہے، اور ان کی بھی جو میں روایت سنا رہا ہوں بڑی قابل توجہ ہیں کہ آپ کو جو صدیق کا لقب ملا ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبح لوگوں کے سامنے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور باقی آسمانوں کی سیر کے لیے گیا، تو مشرکین تو موقع تلاش کرتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی بات ملے کہ ان کے خلاف ہم بدگمانی پھیلائیں۔ تو یہ بات سن کر کے فوراً دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، اے ابو بکر صدیق کیا تم اس بات کو بھی سچا مانتے ہو جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا؟ کیا اس بات میں بھی تم ان کو سچا مانو گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات یہ نہیں کی کہ چلو میں تحقیق کروں گا، دیکھوں گا، غور کروں گا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یعنی عقائد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا اور سرکار کے ساتھ تعلق کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں اگر مگر والی بات ہوتی ہی نہیں۔ عقیدے میں جس کی اگر مگر والی بات آ گئی وہ اگر مگر ہی میں رہے گا، وہ ہمیشہ شک شبے میں پڑا رہے گا۔ صدیق سے پوچھو کہ جب انہوں نے کہا مشرکین نے آ کر کہ کیا اس بات میں بھی تم انہیں سچا مانتے ہو کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، یہ تو مہینوں کا سفر ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے صرف یہ کہا اوقال ذالک، کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے؟ تو اب وہ سوچنے لگے کہ ہاں تمہارے صاحب ہی نے کہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچ فرما رہے ہیں، وہ سچ فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا او تصدقہ انہ ذهب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، کیا اس بات پر بھی تم انہیں سچا کہتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور صبح ہونے سے پہلے آ گیا؟ تو کیا اس پر بھی تم انہیں سچا کہتے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں نعم، ہاں، انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کی تو بات ہی کیا ہے، میں تو روزانہ آسمان سے آنے والی خبر کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام میرے آقا کہتے ہیں مجھے آسمان سے یہ خبر آئی، تو صدیق پہلے یہ کہتا ہے میرے آقا آپ سچ فرما رہے ہیں، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی کیا بات ہے؟ دین ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہونا چاہیے، نبی کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب سرکار اور میرے آقا کو بھی صدیق پر اعتماد کتنا، جب جبریل حضور کو لے کے معراج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو سرکار نے کہا جبریل یہ سفر تو میں نے کر لیا، مگر اب میں جب یہ بیان کروں گا تو میری اس بات کو سچا کون مانے گا؟ چونکہ یہ تو بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے، تو اس کو کون سچا مانے گا؟ جبریل کہتے ہیں حضور اگر کوئی سچا مانے نہ مانے ابو بکر آپ کو سچا مان رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اسی لیے ابو بکر کا صدیق ہونا یہ بھی آپ کی امت میں سب سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کی اس آیت میں نبی کے بعد جو درجہ بیان کیا گیا وہ صدیقین کا بیان کیا گیا، اور امت کے سارے صدیقین کے سردار ہے ابو بکر صدیق۔